رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهني في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ بیسک تجوید القرآن لیسن نمبر 2، مخارج اور صفات کا بیان۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تجوید کے دو اہم ستون ہیں۔ تجوید کے دو اہم ستون ہیں، کون کون سے؟ مخارج اور صفات۔ مخارج، اب یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ مخارج کیا ہیں؟ حرف کی آواز کے نکلنے کی جگہ اس کا مخرج کہلاتا ہے۔ حرف کی جو آواز کے نکلنے کی جگہ ہوتی ہے اس کا مخرج مخارج کہلاتا ہے۔ صفات کیا ہوتی ہیں یہ جانتے ہیں؟ جس انداز کیفیت سے حرف ادا ہوتا ہے اس انداز کو صفت کہتے ہیں، جیسے باریک، موٹا، سیٹی والا وغیرہ حروف جو ہیں۔ سیٹی والا جو حروف ہے اس کو سیٹی کی آواز نکال کے پڑھیں، باریک کو باریک پڑھیں، موٹے حروف کو موٹا پڑھیں۔ اس کے بعد ہے صفات، مخارج کی اہمیت کا اندازہ۔ یہ بات جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صفات اور مخارج کی اہمیت کا اندازہ کیسے کریں۔ اگر ان کی ملتی جلتی آوازوں کی درست ادائیگی نہ کی جائے تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر قرآن مجید پڑھتے وقت ورڈز کی ٹھیک طرح ادائیگی نہ کی جائے تو ان کے جو ہوتے ہیں میننگ چینج ہو جاتے ہیں، لفظ کا پورا میننگ ہی چینج ہو جاتا ہے ایک غلطی کرنے کی وجہ سے۔ تو اس بات کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے، قرآن پڑھتے وقت رولز کو فالو کرنا ہے، اور یہ بات ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تجوید سیکھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ آگے دیکھتے ہیں، اس کی ایگزامپلز ہیں، مثالیں دیکھتے ہیں ان کی۔ جیسے ورڈ ہے تین، تین اس کا میننگ ہے انجیر۔ تین ورڈ ہے جو اس کا میننگ ہے انجیر۔ اس کے بعد ہے طین، طین تو کو موٹا کر کے پڑھیں گے، طین کا میننگ ہے مٹی، اس کا مطلب کیا ہے؟ مٹی۔ اب اگر ہم طا کو باریک پڑھ دیتے ہیں، مینس کہ طا کی جگہ تا پڑھ دیتے ہیں تو اس کا پورا میننگ چینج ہو جائے گا۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے طین، اس کی جگہ اگر ہم پڑھ دیں تین تو اس کا میننگ چینج ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے اسمن، اسمن، اب یہاں پہ حمزہ زیر سا، اس میم دو پیش من، اسمن، اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ۔ سا کو سافٹ پڑھتے ہیں، اس میں سیٹی کا ساؤنڈ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے اسمن، یہاں پہ سین میں سیٹی کا ساؤنڈ پایا جاتا ہے اور اس کا میننگ ہے نام۔ اب اگر ہم سین کو سافٹ پڑھیں گے تو اس کا میننگ چینج ہو جائے گا، اور اگر ہم سا میں سیٹی کا ساؤنڈ لائیں گے تو اس کا بھی میننگ چینج ہو جائے گا۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو سیٹی والے حروف ہیں ان کو آپ نے ویسے ہی ادائیگی کرنی ہے، جو سافٹ لیٹر ہیں ان کو آپ نے سافٹ پڑھنا ہے، جو ہیوی لیٹر ہیں، موٹے حروف ہیں، ان کو آپ نے موٹا ہی پڑھنا ہے۔ اور ایگزامپلس دیکھتے ہیں، جیسے ورڈ ہے قل، قل، قاف پیش لام قل، اس کا میننگ ہے تو کہہ دے۔ اس کے بعد باریک والا کاف کل، تو کھا، مینس کہ تو کھا، کھایا۔ کاف کی وجہ سے
اگر 2 ڈاٹس والا کاف ہے تو اس کو موٹا پڑھیں، اگر باریک والا کاف ہے تو اس کو باریک پڑھیں۔ اس کے بعد ہے قلبن، یہاں پہ 2 ڈاٹس والے قاف لام با کا میننگ ہے، ترجمہ ہے دل، اور اگر ہم اس کو کاف کو باریک پڑھتے ہیں، قلبن کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کتا۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ باریک والا کاف ہے تو اس کو باریک پڑھیں قرآن مجید میں، اگر موٹا والا کاف ہے تو اس کو موٹا والا ہی کاف پڑھیں۔ ہم اپنی مرضی سے قرآن میں چینجنگ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی محفوظ کتاب ہے، ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے والا بنائے، آمین۔